أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها جواب شبہ ثانیہ منکرین قیامت کہ مشرکین بار بار پوچھتے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں اتنی خبیث زمین گٹیا قابل نفرت چیزوں کا ذکر نہیں کیوں کیا کہ نہیں یخلقون ذبابا گندی مکھی کو کہ اللہ نے ذکر کر دیا کہ اللہ کے شان کہیں حضور کا ذکر کیا وہ بھی حشرات الارض میں گندی چیز ہے. تو اب شبہ یہ ہے کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو پھر خبیث غلیظ چیزوں کا ذکر کیا. تو اب اس کا جواب ہے لا یستحیی زمانہ ہے لا یترک طرف یترک إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا یقینا اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے یعنی لا یترک اللہ نہیں چھوڑتے کہ مثال بیان فرمائیں. ضرب یضرب کے لغوی معنی مارنے کے تو آتے ہی نہیں، لیکن جب اس سلسلے میں لام آئے یا اس کے بعد مثال کو ذکر کیا جائے تو معنی میں بیان کرنے کا آتا ہے، اور اگر اس سلسلے کے اندر ہی آ جائے تو اس صورت کے اندر معنی سفر کرنے کے آتا ہے. جس طرح قرآن کریم کے اندر اذا ضربتم فی الارض کہ جب تم سفر کرو اللہ کی زمین کے اندر، تو گویا ضربہ کے عام معروف قرآن کے اندر استعمال تین معنی میں، ضرب معنی مارنا، ضرب معنی بیان کرنا، ضرب معنی سفر کرنا. اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. تو میں چھوڑ رہا ہوں پیچھے بھی کہیں سے لمبی ہو جائے گی بات کہ یہ صرف اس کتاب کا حادثہ اور اعجاز ہے کہ ایک ہی لفظ اللہ رب العزت نے سیاق و ثواب کے بدلنے سے کئی معنی میں استعمال ہوا قرآن کا سفر کرنا. یقیناً اللہ نہیں فرما دے گے مثال بیان کریں ما بعوضہ ما ترکیب کی موصوفہ ہے، بعوضہ اس کے لیے صفت ہے، اور فما یہ کا عطفہ ہے اور اس کا عطف بعوضہ پر ہے. اور مثلا یہ ترکیب کے اندر مبدل من ہوئے تو یضرب مثلا مبدل منو اور ما موصوفہ بما صفت پیش یعنی اپنی صفت سے مل کر یہ بدل بن جائے گا اس سے مثلا سے مثال یعنی مثل یا فما فوقہا یا مثال اس سے بھی بڑھ کر. اب فوق سے مراد متضاد ہے کہ اس سے بڑھ کر یعنی مچھر سے کوئی بڑی چیز ہو نا، اس سے یہ مراد ہے. راجع یہ ہے کہ یعنی حصت میں اس سے بڑھ کر مچھر سے بھی اس چیز میں زناعت حصت اور صدر جثہ کے اندر بھی مچھر سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ خفی چیز کی مثال بیان کریں تو کوئی قابل توجہ نہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ حکمت مثال اور امتحان خداوند.
بس وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ مُسْتَفِيدِينَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْأَمْثَالِ، جو میں بولتے جا رہا ہوں رحم سکور اس کلمے کے نیچے لکھنا ہے فَيَعْلَمُونَ مُسْتَفِيدِينَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْأَمْثَالِ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ تو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ضمیر کا مرجع مثال کہ یقیناً یہ مثال حق سے مراد ہے، یعنی منہ کے مال کے مطابق یقرو موقع بر محل بر موقع یہ رب ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، شکوہ اور غیر مستفیدین من القرآن والامثال، اور وہ لوگ جو کافر ہیں تو جب یہ مثال بیان کی جاتی ہے تو ماننے کے بجائے وہ حجت بازی کرتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جیسی حقیقت مثال کے ذریعے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، یہ لکھنے حکمت ذکر مثال یضل به کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ وہ